مذہب فقہی کے حوالے سے امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الاذان صحیح بخاری ابواب چل رہے ہیں رفع الیدین کے. کیا؟ رفع الیدین، نماز میں جو رفع یدین کرتے اس کے باب نمبر 85 اور باب ہے الی این یرفع یدیہ. امام بخاری نے باب قائم کیا ہے باب نمبر 85 کتاب الاذان میں الی این یرفع یدیہ، کہ جب نماز پڑھیں اور رفع یدین کریں تو کس جگہ تک ہاتھ اٹھائے جائیں. یہ باب قائم کیا ہے. یہ جو ہاتھ رفع یدین کا کرتے ہیں تو کس جگہ تک اٹھائے جائیں، یہ باب ہے امام بخاری نے قائم کیا. اس کی حدیث نمبر 738 بیان کر رہا ہوں. حدیث نمبر 737. یہ ذہن میں رکھ لیں، حدیث نمبر مختلف نسخوں میں تھوڑے تھوڑے بدلتے رہتے ہیں. پرانے نسخوں میں اور تھے، نئے میں اور ہیں. اعداد میں نے بتایا نا آپ کو، جس طرح تعدادیں مختلف ہیں، گنتی کے طریقے مختلف ہیں. تو باب بتا دوں گا، کتاب بتا دوں گا، باب کا عنوان بتا دوں گا، تو کوئی بھی نسخہ لیں گے تو آپ پہنچ جائیں گے اس پر. کتاب الاذان باب نمبر 85، باب کا نام الی این یرفع یدیہ، اس کی حدیث. تو امام بخاری ایک ہی حدیث لائے ہیں اس میں، اور وہ یہ کہ جب نماز شروع کرنے لگیں اس وقت رفع یدین، یا اسی طرح بعد میں بھی جب رفع یدین کریں رکوع میں یا جاتے یا اٹھتے ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ صرف ان کندھوں تک اٹھائے جائیں. اب یہ امام بخاری کا مذہب فقہی ثابت ہو رہا ہے. تراجم الابواب ہیں، باب کا ترجمہ قائم کر دیا نا کہ ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں. اس سے پڑھنے والے کا ایک ذہن بن گیا. اب میری بات کو سمجھیں. غلطی کیا ہوئی کمزور علم رکھنے والوں کی کہ انہوں نے باب کا عنوان پڑھا، اس سے ایک ذہن بن گیا. جو حدیث اس کے نیچے پڑھی اس حدیث کو بغیر سوچے سمجھے اس عنوان باب کے مضمون میں ملا دیا. میں نے یہ کتاب المنہاج السوی لکھی ہے. اس کے تمام جو کام محدثانہ کیا اس میں، تمام تراجم الابواب نئے قائم کیے ہیں میں نے، اصحاب الحدیث کی طرح نئے تراجم الابواب. آپ سمجھ جائیں گے، جب پوری گفتگو ختم ہوگی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حکمت کیا ہے. تو امام بخاری ایک ہی حدیث لائے ہیں کندھوں تک ہاتھ کھڑے کرنے کی، اور کان کی یہ جو لویں ہیں اذنین تک، کان کے برابر ہاتھ کھڑا کرنے یا انگوٹھے کو کان سے ملانے تک کی کوئی حدیث امام بخاری نے روایت نہیں کی. یہاں تک آپ نے یہ بات دیکھ لی. نمبر 1، نہ تو رفع یدین نہ کرنے کی کوئی حدیث بھی نہیں لائی. نقطہ سمجھیں. بعض لوگ آپ سے کہیں گے احناف حنفی رفع یدین نہیں کرتے، ہم پہلی بار کرتے ہیں افتتاح میں تکبیر اولیٰ، بعد میں رفع یدین نہیں کرتے. بعض اہل علم اور بعض احباب کہیں گے کہ آپ رفع یدین نہیں کرتے، اور رفع یدین ترک کرنے یا نہ کرنے کی تو کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے. یہ اعتراض ہے نا، اس کا ایک جواب آپ کو مل چکا. ہاں، رفع یدین نہ کرنے کی کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے. اسی طرح جیسے بیٹھ کر پیشاب کرنے کی بھی کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے. نہیں ہے تو کیا ہوا؟ بھئی کوئی قیامت آ گئی ہے؟ بخاری شریف میں صرف 2513 حدیثیں ہیں بس. انہوں نے ایک معیار مقرر فرمایا ہے امام بخاری نے، اور 97,500 حدیثیں جو انہیں خود صحیح یاد ہیں وہ نہیں ہیں بخاری شریف میں. تو باقی کتابوں سے دیکھ لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ باقی کتابیں غلط لکھی گئی ہیں. یہ نقطہ سمجھا رہا ہوں. اب دوسری بات میں نے بتائی توقیت مسح کی، وہ بھی بخاری شریف میں نہیں ہے، ہم کرتے ہیں تو دوسری کتابوں پر انحصار کیا نا. اب اسی طرح بتا رہا ہوں رفع یدین میں کندھوں تک ہاتھ اٹھانا بس، اس کے سوا آگے کوئی اور حدیث امام بخاری نہیں لائے. حدیث یہ عبداللہ بن عمر سے روایت کیا، قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاۃ فرافع یدیہ حین یکبر حتی یجعلہما حذو منکبیہ او کما قال. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا حضور علیہ السلام کا کہ دیکھا کہ نماز کو افتتاح کیا، تکبیر کہی اور اپنے دست مبارک کندھوں تک اٹھائے بس. اب امام بخاری دوسری روایت تو لائے ہی نہیں ہے صحیح بخاری میں کانوں تک اٹھانے کی. ایک ہی روایت دے دی. کیوں؟ کہ اوپر، اب اس کی بات کو سمجھیں کیوں دی، کہ اوپر وہ اپنی فقہ بیان کر چکے ہیں
اوپر اپنا مذہب. جہاں امام بخاری ہر جگہ نہیں دیں گے ترجمۃ الباب میں وضاحتیں، عنوان دے دیں گے ترجمۃ الباب. جہاں امام بخاری ترجمۃ الباب میں کوئی قول بھی دے دیں، حدیث کا کوئی جز بھی دے دیں، صحابہ تابعین کا کوئی قول دے دیں، تو گویا انہوں نے اپنا اظہار ما فی الضمیر کر دیا، اپنے مذہب کو، اپنے فقہی حکم کو، اپنی ترجیح کو بیان فرما دیا. جب بیان فرما دیا اوپر کہ یہ ہے، تو حدیث وہ لائیں گے اوپر کے بیان کردہ بات کو ثابت کرنے کے لیے. تو میں مقصود یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب الحدیث بھی ہے، کتاب الفقہ بھی ہے. اس فرق کو سمجھے بغیر اگر بخاری پڑھیں گے تو مغالطہ پیدا ہوگا. سمجھ کے پڑھیں گے.